اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 172۔ کل تاویلات اہل سنہ یا تفسیر کر لی تھی ہم نے الحمدللہ۔ آج تاویلات صوفیہ ہے اس کی، اگر کل کا یاد ہو تو آسان ہو جائے گی یہ، اگر کل کا یاد نہیں ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا۔ پھر ان لوگوں سے متعلق خبر دی جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر فخر کرتے ہیں۔ یہ خبر 173 آیت تک ہے، ولی ولا نصیرہ۔ اس میں پہلی جو بات ہے ربوبیت پر فخر، وہ یہ ہے المسیح اور ملائکۃ المقربون، ٹھیک ہے، یہ ربوبیت پر فخر کرتے ہیں۔ اور جب ہم آگے چلیں گے جو جن کا وہ تھا کل، وَيَسْتَكْبِرُ، یہ وہ ہے جو آر سمجھتے بندگی کو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بندگی، ان دونوں میں اشارہ کیا ہے، دونوں آیت 172 اور 173 میں، کہ المسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی یار نہیں سمجھتے، کیونکہ بندگی شیر خواری کی عمر میں بھی آپ علیہ السلام کی مزاج میں تھی، تو اس لیے ان کو کوئی یار نہیں تھا اس کے اندر۔ اس سے قبل کے لوگ اس کا اعلان کرتے، انہوں نے خود اپنی عبدیت کا اعلان کر دیا جب کہا انی عبداللہ، سورہ مریم 19واں سورہ 30ویں آیت، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر یہ اوپر کے حصے کو یہیں تک رکھا جائے تو پھر یہاں آئے گا بندگی کو آر نہیں سمجھتے، اور اگر اس کو اگلے حصے سے ملایا جائے تو پھر یہ ہے کہ بندگی کو آر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فار یور کنوینئنس اس کو آر نہیں سمجھتے کر لیتے، کیونکہ آگے وہ آئے گا۔ بٹ ٹھیک ہے، جیسے تم اس کو سمجھنا چاہو سمجھ لو، بات تو ایک ہی ہے۔ اور ضرب المثل ہے، یہ پرو ورب ہے عربی میں، عادت ردات بروحہا تنزعت۔ یہ دو حصے ہیں اس کے، یہ نمبر ایک حصہ یہ ہے عادات تردعت، کہ عادتاً دودھ پلایا، بروحہا تنزعت، تو اس کو چھڑوا بھی دیا، ٹھیک ہے۔ کہ رواج یہ ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے تو وہ بھی چھڑوا دیتی ہے۔ معاملہ اس میں کیا ہے، یہ یہاں کیوں دی گئی ہے یہ کہاوت جو ان کے یہاں جو ضرب المثل ہے، وہ اس لیے دی گئی ہے کہ یہ دودھ میں نہ تھی بندگی، کیونکہ اگر یہ دودھ میں ہوتی تو پھر یہ، حالانکہ والدہ بھی ان کی بی بی مریم علیہ السلام جو ہے اللہ کی بندی ہے، بندگی میں ہے، اس میں وہ تو نہیں ہے شک، لیکن اگر یہ دودھ میں ہوتی تو جب دودھ چھڑوایا تھا تو تب ساتھ کی بھی ختم ہو جاتی بندگی کی، سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوہر میں تھی،
جو ہم نے کل پڑھا تھا بیسک ایلیمنٹ جو ہے جوہر، یاد آئی کل کی بات؟ تو اس کو انہوں نے جو شو کیا یہاں پہ کہ مزاج میں تھی، سمجھے؟ لہذا کیسے ممکن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبودیت کو عار سمجھتے، جس کی تاثیر یہ تھی، یعنی اب کہ چونکہ وہ عار نہیں سمجھتے تھے تو اس کی تاثیر یہ تھی کہ مردہ کو زندہ کرنے اور دائمی مریضوں کو مرض سے نجات دینے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے آثار ان پر پائے جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا شفا دینا، اور اللہ کا کام ہے مردوں کو زندہ کرنا، وہی کر سکتا۔ لیکن جب اللہ نے ان کے ذریعے کروایا تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے آثار ان پر پائے گئے۔ اور کیسے پائے گئے؟ بڑے آسانی سے پایا، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اس کا پیچھے سوئچ نکال دو بس۔ ہاں وہ پیچھے کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے جو طریقہ ہے وہ بندگی ہے، سمجھے؟ سو اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کنیکشن کے ذریعے، جس طرح یہاں منگلہ سے یہاں لائٹ آ رہی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے وہ حکم روانہ کیا، اور وہ حکم جو ہے ان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر کروا دیا، ظاہر کروا دیا، ضائع نہیں، ظاہر کروا دیا۔ ہاں، عبودیت کہتے کس کو ہیں؟ بندگی، اطاعت، بندہ ہونا، عبد ہونا، خادم ہونا، خدمت گزار ہونا۔ ایک تو یہ اس کی، ان میں سے کوئی بھی آپ ورڈ لے سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے عبودیت ولایت کا اعلیٰ مقام، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی لفظ کے تمام معنی۔ اور نمبر 3 عبودیت جو ہے جنت کی طمع اور دوزخ کے خوف کے بغیر صدق نیت سے حق کی جانب توجہ رکھنا، نیز مشاہدہ معبود میں عبد کی ہستی کا مٹ جانا، جو مقام اعلیٰ اور مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو بندگی، اطاعت، بندہ ہونا، عبد ہونا، خادم ہونا، خدمت گزار کتنے ہو گئے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 معنی ایک لفظ کے۔ اب یہ جہاں استعمال ہوگا وہ بتائے گا، وہ جگہ بتائے گی، وہ سینٹنس بتائے گا کہ اس کا کیا معنی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ملائکہ کی فضیلت کے لیے بیان نہیں کیا گیا، جو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا سارا، بلکہ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ بعض کفار کہتے تھے کہ وہ یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضیزہ، سورہ النجم 53واں سورہ 21ویں اور 22ویں آیت۔ تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ تو ظالمانہ تقسیم ہے۔ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضیزہ، ٹھیک ہو گئی جی بات؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور فرشتوں کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، معاذ اللہ سب، ٹھیک ہے۔ کفار المسیح کی نسبت نبوت کی طرف اور ملائکہ کی نسبت بیٹیوں کی طرف کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے ذکر کر کے ان کی فضیلت کو ظاہر کر دیا، جس طرح کہ اس آیت میں ہے۔ یہ یاد ہے، یہ اس کی وراثت والی آیت ہے، وَلِلذِّکْرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَیَّیْنِ، سورۃ النساء 176 نمبر آیت، کہ پھر بیٹوں کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ تو مرد کو عورت پر فوقیت دی اور اس کے لیے 2 حصے اور عورت کے لیے 1 حصہ مقرر کیا۔ جس طرح مرد کو عورت پر فضیلت دی، اسی طرح المسیح کو ملائکہ پر
فضیلت دی، اور ان کی فضیلت ملائکہ پر بہت زیادہ ہے۔ دیکھو وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ نصارہ کہتے تھے، یعنی عیسائی آپ کریں گے۔ اور فرشتوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ فرشتے جو وہ اللہ کی بیٹی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ اپنے کو فضیلت اس طرح دی کہ ہمارے لیے تو بیٹی ہیں، اللہ کے لیے بیٹے ہیں، تو معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے آپ کے لیے فضیلت بنا لی انہوں نے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ کفار جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے یہ نبی آئے ہیں، کیونکہ آپ اچھا ایک میں اور بات بتا دوں، میں نے چونکہ یہ چیز دیکھی ہے تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ عرب کے اندر جب کسی بھی نبی کا ذکر کیا جائے، کسی بھی، ناٹ پرٹیکولرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہیں، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لگاتے ہیں ان کے۔ ہمارے ہاں تو علیہ السلام لگاتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ لگاتے ہیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ تو اگر کبھی یہ کہیں نظر آ جائے تو اسے پریشان نہیں ہونا، وہ درود شریف وہ بیچتے ہیں، صلاۃ والسلام جو ہے۔ وہ نبی کہتے تھے کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور ملائکہ کی نسبت جو ہے وہ بیٹیوں کی طرف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ پہلے کر کے نبوت کو افضل قرار دیا، ٹھیک ہے، اور جو ملائکہ ہیں ان کی جو فرشتہ ہونا ہے اس کو اللہ نے یہ دکھایا کہ ان کا درجہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح وراثت کی آیت میں دیا گیا ہے کہ ذکر پہلے جو ہے مرد کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 عورتوں کا ہے، یعنی ایک مرد کا جو ایک حصہ ہے اس کے برابر 2 عورتوں کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ وہاں پہ مرد کی فضیلت دکھائی ہے عورت پہ اللہ تعالیٰ نے، تو اسی طریقے سے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ دکھائی ہے ملائکہ پر۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تو نہیں مشکل رہی؟ اچھا جی، اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے، فضیلت ملائکہ پر بہت زیادہ ہے۔ اب اگلی بات یہ ہو رہی تھی کہ المسیح ملائکہ سے افضل ہے اور ان کی فضیلت ملائکہ پر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دلیل حضرت جابر بن عبداللہ کی یہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی ذریت کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے رب، تو نے انہیں تخلیق کیا، یہ کھائیں پئیں گے اور نکاح کریں گے اور سواری کریں گے جانوروں پر، لہذا تو ان کو دنیا عطا کر دے اور ہمیں آخرت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، لا اجعل من خلقتہ بیدی ونفخت فیہ من روحی، اور اس پہ پھر اپنی میں نے روح پھونکی، اسے میں ان کے برابر کیسے کر دوں جس کے لیے میں نے کن کہا اور وہ ہو گئے۔ کمن قلت لہو کن فکانا، سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو میں ان کے برابر کیسے کر دوں جو فقط جو ہے وہ کن کی تخلیق ہے۔ اللہ کا دست قدرت ہے، وہ فضیلت رکھتا ہے ہر چیز پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ باقیوں کے لیے تو فرمایا کن، اور وہ ہو گئے۔ اچھا، بعض ہمارے یہاں نا ایک عجیب کام کرتے ہیں لوگ، اچھا ہو گیا مجھے یاد آ گیا،
وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو کمیار کا کام ہے نا، کمار مٹی کے برتن میں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ سننے میں تمہیں ملے گا۔ یہ خاص کر یہ جو کلیم کرتے ہیں نا ہم درویش ہیں اور ہوتے نہیں ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بڑی ایکسٹرا آرڈنری ٹائپ ہوتی ہیں، غیر معمولی باتیں، بندہ کیسا یاد دیکھو یہ بڑی علم کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی چیز سے ملاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا آدم علیہ السلام کو، اور اپنے دستے قدرت سے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی مٹی سے بنے تھے، تو یہ کمہار کا کام بھی مٹی سے بنانا ہے برتن، وہ مٹی کہاں یہ مٹی کہاں، ٹھیک ہے۔ وہ بنایا ایک نئی مخلوق کو، یہ بنا رہے ہیں برتن، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ساروں کے اوپر۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ میں نے یہ جو حدیث لی ہے مشکات المصابیح سے لی ہے، کتاب احوال قیامہ و بدء الخلق، حدیث کا نمبر 5732 سے یہ ہوا ہے۔ مصنف یعنی نجم الدین الکبریٰ کے شیخ نے فرمایا یہ حدیث علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے، فَفَهِمْ جَيِّدًا، تو پھر اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اس میں اشارہ ہے کہ بندگی کے حوالے سے ناک منہ چڑھانے والے، متکبر، مومن، ولی اور نبی، تمام طبقات کو قبور سے اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے اور جمع کیا جائے گا۔ اس کی تصریح اس آیت میں سورہ لقمان کی 15ویں آیت، 31واں سورہ، ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجع، بے شک تمہیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ سورہ علق 8ویں آیت، 96واں سورہ۔ تب اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ کے لطف و رحمت کے ساتھ لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن اور اس سے منہ پھیرنے والے اللہ کے قہر و عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ایک حصہ جو ہے وہ رحمت کی طرف چلا جائے گا، جو فرما بردار ہوں گے، اور جو منہ پھیرنے والے اور دشمن ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے، وہ قہر و عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ دونوں احوال کی صورت جنت اور جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ تاویلات اہل سنہ، آیت نمبر 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، اب اس میں میم کے اوپر زبر ہے آمنو میں، ٹھیک ہے، یہ اقرار باللسان ہے، ٹھیک۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بعض اس میں پھر وہ آمنو اور آمنو جو ہے اس میں فرق یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ اس کا ذکر آ جائے، دونوں لفظ استعمال ہوں، تو پھر اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہوگی، اور اگر آمنو صرف ہو تو پھر اس کا مطلب دونوں لیا جائے گا، تصدیق بالقلب بھی اور اقرار باللسان بھی، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، یہ یاد رکھنا اعمال صالحہ ان نیک کاموں کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، کسی چیز کی لالچ کے بغیر کیے جائیں، اور اس کے لیے ہم نے ابھی پیچھے یہ عبودیت کی تعریف پڑھی ہے، جنت کی طمع اور دوزخ کے خوف کے بغیر صدق نیت سے حق کی جانب توجہ رکھنا، اور اپنی ہر عمل، نیک عمل کو اس کی طرف سے توفیق، یہ اس کی توفیق کے نتیجے میں ہے، اور اس کی جو نیت ہے وہ اخلاص کے ساتھ قائم رکھنا، اس کو اللہ کی طرف موڑنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عبودیت میں آتی ہیں۔ اعمال صالحہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نیک اعمال ہوں، اعمال صالحہ وہ ہیں جو کہ خالصتاً ہوں بھی نیک اور خالصتاً اللہ کے لیے ہوں،
نہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، نہ کسی اور لالچ و تما میں ہو، نہ کسی خوف سے ہو. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے صرف عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، روزمرہ کی باقی کام کی بالکل. لیکن ہو وہ صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا پورا پورا اجر دے گا. فَيُوَفِّيهِمْ، ہم ایک لفظ بولتے ہیں وفات، وفات، ٹھیک ہے، اور ایک بولتے ہیں وفا. وفا، وفات، دونوں کا معنی سیم ہے. فرق یہ ہے کہ وفا جو ہے وہ عہد کو پورا کرنا ہے، اور وفات جو ہے وہ عمر کا پورا ہو جانا ہے. معنی دونوں کا پورا ہونا ہے. ٹھیک ہے. وفات عمر کا پورا ہو جانا، اور وفا وہ تو سمجھتے ہی ہو. ٹھیک ہے. اب اگلی بات کرتے ہیں یار اس نے وفا نہیں کی فلانے کے ساتھ، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے جب اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، چاہے وہ دوستی کا تھا، چاہے وہ نکاح کا تھا، ٹھیک ہے، واٹ ایور اٹ واز، یا اطاعت کا تھا، تو یہ ایک طرح سے عہد ہوتا. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یار اس نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو امپلائڈ ایک بغیر لکھا ہوا اس نے جو عہد اس کے ساتھ کیا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ اس کا اجر پورا پورا دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کے لیے اپنے فضل سے اس میں اضافہ کر دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، استنکفوا واستکبروا، جنہوں نے بندگی سے آر کیا، ٹھیک ہے، بندگی سے آر کیا، واستکبروا، اور جنہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور وہ نہیں پائیں گے، مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا کوئی دوست اور پہلا حصہ یہ والا جو ہے یہ بندگی کرنے والوں کے لیے، یہ حصہ جو ہے بندگی نہ کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان کے دو ہوں گے معاملے، ایک عذاب علیم، یہ جو شیڈڈ ہے، اور دوسرا نہ کوئی ولی ہوگا ان کے لیے اور نہ کوئی ناصر ہوگا ان کے لیے. ٹھیک ہے، مددگار، نصیر. فرق اس میں یہ ہے کہ یہ جو اوپر والے ہیں نا، ان میں الذین آمنوا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی سفارشی موجود ہوگا. اگر کوئی بھی نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ٹھیک ہے. جبکہ یہاں معاملہ جو یہ اللہ نے فرمایا نا من دون اللہ، اللہ کے سوا، معاملہ یہ ہے کہ تمہارا نہ تو کوئی سفارشی ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا. اب وہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا، اور اللہ نے پہلے فرما دیا کہ ان کے لیے عذاب علیم، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سمجھے؟ لہذا اللہ ہے اور تم ہو. لیکن مومن کے لیے یہ ہے کہ اللہ ہے، بیچ میں سفارشی ہے، اور پھر مومن ہے. یہ اس میں فرق ہے. جن پہ قرآن کھلا نہیں کبھی، جو نابینا ہے، نابلد ہیں علم قرآن سے، وہ ہر چیز کو اٹھا کے نا
جو کافروں کے لیے ہے اس کو اٹھا کے لگا دیتے ہیں کس پہ؟ مسلمانوں پہ، اور مسلمان بھی وہ جو یہ جن کو وہ بریلوی کہتے ہیں اور اس طرح کے لوگ جو پیر پرست اور دروشی پڑھنے والے اور یہ تو وٹ ایور. تو ایسا نہیں ہے. یہ اگر وہ چیز نہ ہوتی تو پھر وہ جو آیات ہیں ان کو کہاں لے کے جاؤ گے کہ اس دن اس کی بات اس کو اجازت ہوگی جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے. ٹھیک ہے، یا وہ بول سکے گا، سفارش کر سکے گا جس کی بات اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، تو پھر نہ شفاعت ہوتی نہ کچھ ہوتا. تو وہ ہے ہی ان کے لیے جو ایمان تو لائے لیکن گناہگار ہے. اب بات یہ ہے کہ بندگی سے عار و تکبر کرنے والے مومن نہ تھے بلکہ وہ تمام کے تمام کفار تھے. سمجھے؟ عار اور تکبر حقیقت میں ایک ہی شے ہے، اور الکسانی نے کہا کہ یہ عار و تکبر ایک ہی ہیں، صرف ان میں لفظ کا اختلاف ہے. اور یہ کلام العرب کا حسن ہے، جیسا کہ عرب کہتے ہیں کیف حالک و بالک. معنی دونوں کا ایک ہی ہے. الحال اور البال جو ہیں وہ دونوں ایک ہی ہیں، مگر پوچھا دونوں ہی جاتا، بات ایک ہی ہے، جواب اس کا ایک ہی بنتا. اسی طرح قرآن اور کثیر اشعار میں پایا جاتا. لیکن الاستنکاف اور الانفہ، بڑائی اور تکبر، اس کی اضافت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ الاستکبار کی اضافت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. اس لحاظ سے ان کے دو مختلف معنی ہیں، مگر حقیقت میں ان الفاظ کا فہم ایک ہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے المتکبر. ٹھیک ہے، سورہ الحشر. المتکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو جب تکبر آئے گا تو اگر اس کو صفت وہ کسی کی بیان کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی جا سکتی. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو الاستنکاف ہے اس کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ مخلوق کا وصف ہے. سمجھے؟ یہ مخلوق کا وصف ہے، یہ مخلوق کی طرف ہی ریفر کیا جائے گا، کیونکہ آر بھی تبھی کرتا ہے بندہ جب اس میں تکبر ہو. ٹھیک ہے، اور اس کو سزا اسی بات کی ہے وَاسْتَكْبَرُوا، کیونکہ اس نے اس صفت کو اپنایا جو کہ اللہ کی ذاتی ہے، اس پہ عمل دخل دیا. اللہ تعالیٰ یہ کسی کو نہیں کرنے دیتا، اس نے انبیاء کو یہ کرنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو ایک عام آدمی کی کیا ضرورت بنتی ہے اس کے اندر. اس نے ایکچولی اگر آپ پوچھیں تو دوسرے معنوں میں سمپل ورڈز میں یہ ایک طرح سے خدائی کا دعویٰ ہے جس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا. اس لیے تکبر کی جو سزا ہے وہ اتنی بڑی ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ جو حساب کتاب کے مطابق بنتا ہے وہ بھی دے گا اجر اعمال کا، اور اس میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دے گا بطور فضل. جس طرح یہ گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں نا، ان کی وہ جی پی ایف فنڈ کٹتا ہے تو گورنمنٹ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو سمجھنا تو ایسے سمجھ کہ جو آپ کی کٹوتی ہوئی ہے وہ تو آپ کو ملے ہی ملے گی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس میں حصہ ڈال دیا جاتا ہے، جی پی ایف فنڈ میں، انشورنس، گروپ انشورنس، وٹ ایور بول سکتی ہے. تو جب یہاں آ جائے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ بطور منصف العدل جو نیکی کا اجر بنتا ہے وہ تو پورا دے گا، اور ذو فضل العظیم ہے سورہ الجمعہ کی آیت کے مطابق، تو لہٰذا وہ اپنی وہ جو اس کی خاصیت ہے، جو صفت ہے اس کی ذاتی صفت ذو فضل العظیم، کہ فضل عظیم کا مالک ہے، صاحب فضل عظیم ہے،
اس کو اپلائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو جتنا چاہے گا بڑھا دے گا، سمجھے؟ لیکن چونکہ وہ عدل کرنے والا ہے، لہٰذا جب عذاب کی باری آئے گی یا سزا کی باری آئے گی تو اتنی ہی دے گا جتنی کی بنتی ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ وہاں جو رحمت کا اسپیکٹ آئے گا وہ ایسے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے جس کو معاف کرے اور جس کو چاہے یہ اس کی رحمت ہے، غفوریت ہے، رحیمیت ہے۔ اگر معاملہ جو ہے وہ اس کے اپنے بندے کا ہو تو پھر رحمیت ہے، اور اگر معاملہ جو ہے وہ ہو تو مومن کا لیکن صاحب ایمان ہو لیکن نافرمان برداروں میں سے ہو تو پھر وہاں پہ غفوریت ہے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے نا اور قرآن کو سمجھنا ہے، تمہیں اللہ کی ان صفات کا فرق سمجھنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ سے مراد سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ مشاہدہ اگر کرنا چاہتے ہو اللہ کی جو ذات ہے اس سے متعلق اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہو، سو یو گاٹ ٹو نو دا ڈفرنس بٹوین ڈفرینٹ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، صفات ہیں، جو اس کا ڈفرنس معلوم ہونا چاہیے، ورنہ عام کے طور پہ کتابوں میں ایک ہی معنی لکھ دیا جاتا ہے، بڑا مہربان، رحم کرنے والا، تو یہ آنا چاہیے۔ تعویلات صوفیہ 173 نمبر آیت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے بندگی کے ساتھ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اعمال صالح کیا اپنے رب کا قرب پانے کے لیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم انہیں اس کا پورا اجر دیں گے، پورا اجر دیں گے، ٹھیک ہے، اپنی عنایات کی صورت میں۔ اجر کیسے دیں گے؟ عنایات کی صورت میں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس میں اپنے فضل سے اضافہ کریں گے۔ کیسے اضافہ کریں گے؟ فضل کیا ہوگا؟ صفات الوہیت کی تجلی کی صورت میں۔ اب یہاں کے گیم پھنس گئی، پیچھے تو بڑا مزیدار کام تھا، آسان تھا، لیکن یہاں کے ذرا گیم تھوڑی پھنس گئی۔ اب ذرا تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی بات کی نا کہ ڈفرنس سمجھ آنا چاہیے، اگر ڈفرنس نہیں سمجھ آئے گا تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم ایک بات کرتے ہیں احدیت، دوسری بات کرتے ہیں وحدانیت، تیسری بات کرتے ہیں ربوبیت، چوتھی بات کرتے ہیں صمدیت، پانچویں بات کرتے ہیں الوہیت، چھویں بات کرتے ہیں ہویت، اور اس کے لسٹ آگے چلتی چلی جاؤ۔ ہمارا مقصد وہ لسٹ پوری گننا نہیں ہے، بات سمجھانی ہے۔ وحدانیت اور احدیت میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ربوبیت میں اور الوہیت میں فرق ہے۔ احدیت کو اگر یاد رکھنا ہے، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، سورہ اخلاص کو یاد رکھو، ٹھیک ہے، اور سورہ اخلاص کا مضمون کیا ہے؟ اللہ کی ذات، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات، یہ یاد رکھنا، سورہ اخلاص کا جو مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس کو ذرا آپ دیکھنا شروع کر دیں، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، ٹھیک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہوگی بات، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب دوبارہ چلے جائیں،
قل هو اللہ احد، اللہ اپنی ذات کے حوالے سے احد انڈویزیبل ہے. احد از انڈویزیبل، نہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. خیال رکھنا اس بات کا. ہم لکھتے تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا تنہا ہے. ٹھیک ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے. لیکن احد اس اکائی کو کہتے ہیں جو انڈویزیبل ہو. اسی لیے آگے آیت میں ہے لم یلد ولم یولد. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا ایک انسان کے 6 بچے ہیں تو اس باپ کا جوہر جو ہے وہ 6 بچوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے. سمجھے؟ اور سمجھ میں آ رہی ہے بات، ہی نہیں سمجھ میں آ رہی. ٹھیک ہے، تو اس نے فرمایا لم یلد ولم یولد. گاٹ اٹ؟ سو یہاں جو عہد ہے وہ ذات کے لیے. ٹھیک ہے، اسی میں سمدیت ہے. اللہ بے نیاز ہے، کوئی ایسا، یعنی اس کی ذات بے نیاز ہے ہر چیز سے، ہر شے سے بے نیاز ہے. ایون اس سے بھی بے نیاز ہے کیونکہ اس کی عبادت کرتا ہے نہیں کرتا، اس سے بھی بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، سو سمدیت اور احدیت جو ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ، پیورلی اس کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہوگی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ اس کی ذات کے اکیلے ہونے کی فائنل دلیل ہے کہ اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. سو سورہ اخلاص ایکچولی اس کو اخلاص کہتے اس لیے ہیں. ہاں، اسے اخلاص کہتے اس لیے. اب یہ تو 2 پارٹ ہو گئے نا، ایک ہو گیا احدیت ہو گئی، اور ایک ہو گئی سمدیت. رہ گئی وحدانیت. وحدانیت ایک ایسی چیز ہے، وہ واحد ایک. ٹھیک، اور وہ ایک جو ہے وہ ہاف بھی ہو سکتا، اس کے 4 حصے بھی ہو سکتے ہیں. سمجھے؟ لیکن اب اللہ کی ذات ہے، اس نے وہاں کہہ دیا احد ہے، لہذا اس کا مطلب ہے کہ ذات تو ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی. پھر اب ہو کیا سکتا؟ اس کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا. ٹھیک ہے، مگر اس عطا فرمانے میں بھی وہ تنہا ہے. سمجھے؟ اس کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا. سو وحدانیت جو ہے وہ ہر معاملے میں وہ تنہا ہے، چاہے کوئی بھی صفت ہو، اس میں وہ سب سے جدا ہے. سمجھے؟ اور وہ پارٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وحدانیت کے ذریعے سے اپنی صفات میں تصرف عطا فرماتا. اب آ جائیں ربوبیت. یہ رب سے ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ پالنے سے ہے. اور پالنے کا معاملہ جب آ جائے تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ جو چیز اٹیچ ہوئی ہے وہ الرحمن ہے، الرب کے ساتھ. پروردگار، پالنے والا، سب کی بقا کا ضامن، جس کو بھیجا ہے، جتنے عرصے کے لیے بھیجا ہے، اس کی بقا کے لیے جو کچھ اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اس لیے رب کی جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، وہ کیا جاتا ہے پروردگار، پالنے والا. ٹھیک ہے، سو وہ ربوبیت آیت رزق وغیرہ کی اور یہ تمام معاملات میں آ جاتی. اب آگے جہاں سے میں پھنسا تھا اور میں بولنے شروع ہو گیا خام خواہی میں، اللہ معاف کرے مجھے. اب آگئی الوہیت. الوہیت الہ سے ہے، معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو اللہ نے کہا لا الہ
الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ ٹھیک ہے، اب آگے مقام فکر آ رہا ہے، مقام فکر ہے کہ ربوبیت میں اور الوہیت میں کیا فرق ہے نا؟ وہ بھی پالنے والا ہے، رب ہے، وہ کہتے ہیں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ ہمارے تو ایک تو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ اتنے فکرے الٹ پلٹ انہوں نے کر دی ہیں، اس سے معنی سارے مکس ہو کے رہ گئیں۔ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ رب کی عبادت کر رہے ہیں، جی اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، نہیں ہے نا؟ اور ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے اور دعاؤں میں ملتا ہے، ربنا ربنا کی جتنی دعائیں ہیں وہ سارا یہی ہے نا، ہمارے رب۔ ٹھیک ہے، اچھا معاملہ یہ ہے کہ ربنا میں وہ جو ہے نا رب العالمین، ربنا ادھر چلا جاتا، یعنی کیسے چلا جاتا کہ وہ ہر ایک کے لیے دعا ہے، ویدر وہ مسلم ہے یا نہیں ہے، صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے، ربنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آئے نا اللہم، وہ صرف مومن کے لیے ہے، اللہم جب آئے وہ مومن کے لیے، کیوں ہم کہتے ہیں الہ، جس کو ہم شارٹ کر کے بنا ہے اللہ۔ ہم اپنے معبود سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا میں ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اب اس سے ایک اور منزل فکر آ گئی ہے اس میں، ربنا سے تم دعا مانگو، دعا تمہاری قبول ہو جائے گی، سمجھے؟ کیونکہ وہاں نا وہ فرما بردار اور نا فرما بردار کانسیپٹ نہیں ہوتا، اس لیے تمہیں حدیث میں اور قرآن میں ملے گا ربنا واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کہیں نا اللہم، تو اللہم میں بندگی آ جاتی ہے، شرط، ٹھیک ہے، اللہم میں بندگی شرط آ جاتی ہے۔ جب آپ کے پلے بندگی نہیں نہ ہوگی تو وہاں دعا ہو سکتا ہے پھنس جائے، قبول کرنا اللہ کا اختیار ہے، تب بھی کر لے تو یہ اس کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے، آپ کا استحقاق نہیں ہوتا اس کے اندر، اس کو ایسے سمجھنا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، کوئی بھی نام لے کے، چاہے وہ کسی اپنے جس کو بھی پوجا کر رہا اس کی نام لے کے کرتا دعا، پورا اس کو اللہ تعالیٰ ہی کر کے دیتا، کیونکہ ایکچولی رب جو ہے وہ اللہ، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات ہی نہیں سمجھ میں آ گئی؟ کبھی دیکھا ہے درود شریف میں ربنا لگا ہوا؟ اللہم، کیونکہ وہ تعلق کی بندگی کا، اور چونکہ وہ معاملہ اپنے حبیب کا ہے، لہذا کوئی بھی پڑھ لے، چاہے وہ بندگی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کے باعث اس کو درود شریف قبول فرما لیتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے صفات الوہیت، کیونکہ جب وہ اس کی عبادت کرتا ہے تو یہ رب سے اگلی سیڑھی ہے۔ اب اس میں رب میں اور اس میں فرق ایک اور بھی ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے۔
رب سے نہ ملے نا بگاڑی جا سکتی ہے، بندہ بگڑ جاتا ہے، لیکن الہ سے بگاڑی نہیں جا سکتی۔ جس کو آپ نے الہ مان لیا نا، وہ دے یا نہ دے، ہاں آپ اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے، اگر مرنا ہے تو سر اٹھا لینا۔ سو اس لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے صفات الوہیت، کیونکہ یہ جو پیچھے جو لوگ کرتے ہیں، جو بات ہو رہی ہے وہ ایمان لائے بندگی کے ساتھ، تو اس لیے ان کو صفات الوہیت میں سے عطا کرے گا، اور اس میں کیا ہوگا؟ تجلی ہوگی۔ جو روحانی بصارت ہے نا، یہ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا روحانی بصارت، میرا روحانی بصارت میں، وہ الوہیت، یہ صفات الوہیت سے متعلق ہے، وہ اس سے اٹیچ ہے، اس کے انڈر ہے، سمجھے؟ وہ ربنا کے اٹیچ اس میں نہیں ہے، پرویو میں، وہ الہ کے پرویو میں، اس کا بندہ بن جائے وہ تو یہ دے دے گا۔ سو یہ جو تجلی ہے نا یہاں پہ، اگر یہ دنیا میں ہو جائے نا صفات الوہیت کی تجلی، تو اس میں روحانی بصارت از ون آف دم، ٹھیک ہے؟ اور آخرت میں اپنا دیدار ہے۔ دنیا میں صفات کا مشاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے ہر چیز کے اندر اس کی صفات کے ذریعے، اور آخرت میں اس کی ذات ہے۔ تو اس کو مکمل انشاء اللہ نیکسٹ اس میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ علیہ الصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔